بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل نواز ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اگر اموویبل پراپرٹی کسی بزنس میں استعمال ہو رہی ہے اور اس کو اگر ہم سیل کر دیں تو اس کا ٹیکس گین یا لاس کیسے نکالیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کی جو سیل پروسیڈز ہے اس کو ہم نے کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے۔ اگر سیل پروسیڈز کاسٹ سے کم ہو یا کاسٹ کے برابر ہو تو ہم نے اپنی جو نارمل ڈسپوزل کی ورکنگ ہے اس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن اگر سیل پروسیڈز کاسٹ سے اوریجنل کاسٹ آف دا اموویبل پراپرٹی سے زیادہ ہو جائے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ سیل پروسیڈز کو کاسٹ کے ساتھ ریپلیس کر دینا، یعنی کہ جو کاسٹ تھی اوریجنل اس کی جگہ پر وہ ویلیو لے لینی ہے جو ہماری سیل سے آئی ہے۔ اس کی جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے اس کو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ورک آؤٹ ہوگی۔ یہ ایک سینیریو میں نے بلڈ کیا ہے۔ اس سینیریو میں کیا ہے جی کہ ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہے جو بزنس میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی اوریجنل کاسٹ 12 لاکھ تھی۔ 30 جون 2022 تک اس کے اوپر ڈیپریسیشن 6 لاکھ ہو چکی ہے۔ 1 جولائی 2022 کو اس کو ہم نے ڈسپوز آف کر دیا اور ہمیں جو کنسیڈریشن ریسیو ہوئی ہے 3 ملین کی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کیلکولیٹ کیا کرنا ہے، اس کا گین کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو جو سیل پروسیڈز ہیں وہ ہمارے پاس، ہم نے اپنی ڈسپوزل کی ورکنگ کے لیے اس پہلے سیل پروسیڈز لکھ لیے اس کے 3 ملین کے۔ اس کے بعد ہم نے کاسٹ کو اس کی ڈیپریسیشن سے نکال کے ٹیکس WDV نکالنی ہے تاکہ ہم اپنا گین نکال سکیں۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کاسٹ ہے وہ 12 لاکھ روپے کی آ رہی ہے، جو کہ اوریجنل جو کاسٹ تھی اس کے ساتھ اس کو میں نے ایکچولی وہ پٹ ان کیا ہوا ہے۔ لیکن جو لا کہتا ہے وہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر سیل پروسیڈز کاسٹ سے زیادہ ہو جائیں تو ہم نے کرنا کیا ہے، اپنی ڈسپوزل کی ورکنگ کرتے وقت یہ جو کاسٹ آف دا ایسٹ ہے اس کو 12 لاکھ نہیں لینا، بلکہ اس کو جو سیل پروسیڈز کی ویلیو ہے اس کے ساتھ ریپلیس کر دینا۔ سیل پروسیڈز کی ویلیو کو کاسٹ کے ساتھ ریپلیس کیا تو وہ 3 ملین آ گئی۔ ڈیپریسیشن ہمارے پاس 6 لاکھ روپے کی تھی، تو اب جو ٹیکس WDV ہمارے پاس آ گئی وہ 24 لاکھ کی، تو جو ہمارا گین نکلا ہے وہ 6 لاکھ کا ہے۔ اس میں جو ایک شارٹ چیز اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اس صورت میں جو ہم نے ڈیپریسیشن لی تھی وہی ڈیپریسیشن ہمارے پاس دوبارہ گین کی شکل میں آ جائے گی۔ ڈیپریسیشن سے زیادہ کا گین اموویبل پراپرٹی کی سیل کے اوپر ٹیکس والے جو کیلکولیٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ 6 لاکھ روپے کی ڈیپریسیشن تھی اور وہی ہمارا 6 لاکھ روپے کا گین آیا۔ اب اگر اس سچویشن یہ ہو جائے کہ جو کاسٹ آف دا بلڈنگ تھی اس سے کم میں ہمارے سیل پروسیڈز آئیں، لائک اس کو اگر میں 12 لاکھ روپے کی بجائے میں اس کو 3 ملین کی بجائے 10 لاکھ سے ریپلیس کر دوں، تو اب میرے پاس سیل پروسیڈ 10 لاکھ کے آ گئے۔ جو میری کاسٹ آف دا ایسٹ تھی اب وہ میں نے اوریجنل کاسٹ جو میرے پاس تھی وہ میں نے لے لینی 12 لاکھ روپے۔ اس صورت میں 6 لاکھ کی ڈیپریسیشن تو وہی رہنی ہے، ٹیکس WDV میرے پاس 6 لاکھ آیا اور اب میرے پاس جو گین ہے وہ 4 لاکھ روپے کا کیلکولیٹ ہو گیا۔ تو چیز آپ نے کیا ذہن میں رکھنی ہے؟ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر سیل پروسیڈز کاسٹ سے زیادہ ہو جائیں تو اوریجنل جو کاسٹ ہے اس کی جگہ پر ہم نے جو سیل پروسیڈز کی ویلیو اس کو ہم نے ریپلیس کر کے اپنی جو گین یا لاس کی کیلکولیشن کرنی ہے۔ بنیادی طور پہ گین ہی آئے گا اور گین اتنا ہی آئے گا جتنی کہ ہم ڈیپریسیشن پہلے لے چکے ہیں بزنس کے اندر۔ امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔